سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا، جو نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہیں، مولا علی کی بڑی بہن ہے اور ایجڈ خاتون تھی، نبی علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی، تو آپ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود، ہم نے بلو کارڈ کے اندر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے۔ پہلے میں ان کارڈز کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ 2 کارڈز ہمارے ہیں جو ہم نے شروع میں جن کارڈز کو پرنٹ کیا تھا، جو آپ ڈاک میں منگوا بھی سکتے ہیں۔ ایک بلو کارڈ ہے اور ایک ہے گرین کارڈ۔ بلو کارڈ جو ہے وہ پیچھے سے مجھے دیں، یہاں تو نہیں رکھے ہوئے، 2 کارڈ دے دیں۔ بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے اذکار ہیں، اور گرین کارڈ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں۔ ان کے میں نے بڑی حکمت کے ساتھ کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے۔ یہ بلو کارڈ ہے، یہ آپ کو پی ڈی ایف اس کا ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ایپ بھی بنی ہوئی ہے، ہارڈ کاپی بھی ہماری اکیڈمی سے آپ منگوا سکتے ہیں۔ فون صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک آن ہوتا ہے، +92 کے کوڈ کے ساتھ 32159000162 032159000162۔ بلو کارڈ میں حکمت ہے، آپ بتا بلو کارڈ دنیا کا ایک بلو کارڈ ہے، وہ ہے یو کے میں ورک پرمٹ، کوئی بلو کارڈ کہتے ہیں۔ یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے، صبح شام کے سنت اذکار، اکثر بخاری مسلم سے۔ دوسرا کارڈ ہے یہ گرین کارڈ، آخرت کا۔ دنیا کا بھی گرین کارڈ ہوتا ہے، وہ تو سب کو ہی پتا ہے، امریکن نیشنلٹی۔ یہ آخرت کا گرین کارڈ، فرض نماز کے بعد سنت اذکار۔ پھر میں نے ایک مختصر کارڈ بھی بلو کارڈ میں سے نکالا، یہ اورنج کارڈ، جادو ٹونا، وبائی امراض، قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف۔ یہ سب آپ کو پی ڈی ایف فارم میں اویلیبل ہیں، فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے۔ اس میں صرف 5 اذکار ڈالے تھے، جو بلو کارڈ پورا نہیں پڑھ سکتا کم از کم یہ پڑھ لیں، تو اس کے لیے اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ تینوں کارڈ جو ہے نا جی، کوشش تو کریں کہ یہ کارڈ روزانہ آپ لوگ پڑھیں، آپ کے لیے بینیفیشری ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بل سنن نسائی الکبریٰ کی طرف آئیں، وہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں، ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، لیکن ترمذی والی روایت جو ہے نا کمزور ہے۔ صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے، ہمارے بلو کارڈ میں 19 نمبر کے اوپر یہ وظیفہ ہے۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680 10680 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ ام ہانی کہتی ہیں، یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں، میرے لیے کفایت کرے۔ سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر، یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ کروڑ روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے،
اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں، یہ ایک اوپن چیز ہے۔ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بن، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر را کو نام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں میں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائس کیے ہوئے ہیں، 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو ہے، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی ثابت، وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں ساتھ یاد کر۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں، الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بیچ چلے سارے، نہیں نا، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں، ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں، قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں۔ تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے، تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیر صاحبہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں۔ صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر، تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا،
ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں, اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا, ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے, 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا. ایک بڑی دقت انگیز حدیث ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے, صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی, کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے, تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو, چکی چلاتی ہو, اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا, جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں, بات نہیں. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر, بولڈنس نہیں تھی وہ والی, حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت. تو وہ گئیں, بات نہیں کر سکی, واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی, آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے, حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے, تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی, کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا, پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیوی کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں سے بہتر نہ چیز عطا کروں. کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے. یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے. تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ, اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا, بخاری مسلم دونوں میں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے, میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے. سر استقامت تو خود مل جاتی ہے. جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے, اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے, وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا, آپ میدان جنگ میں تھے. آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی. تو مولا نے کہا صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں. یہ اتنا کمال کا وظیفہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو. ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے, اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے, اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لو. تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا. آپ روٹین میں آپ پاس دونوں آپشن ہے, الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے, ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے. اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ, ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا, استغفار پڑھنا, اللہم انت السلام منک السلام, سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے. چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں, یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری.
مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ جزاک اللہ۔ نکال دیتا ہے جہاں سے اس کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں۔ رزق میں صرف دنیاوی جو ہم مال دولت اس کو ایک رزق سمجھتے ہیں، یہ ایک رزق کا بالکل چھوٹا سا ٹوٹا ہے۔ اس سے بڑا رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور وہ رزق ہے ہماری صحت۔ ایک شخص کے پاس کروڑوں روپے ہے لیکن اس کے گردے فیل ہو چکے ہیں، تو کس کام کا ہے؟ ایک بندے کے پاس اربوں روپے ہے لیکن اسے معدے کا السر ہے، وہ چاٹ نہیں کھا سکتا، وہ گول گپے نہیں کھا سکتا، وہ بریانی نہیں کھا سکتا، چاہے اس کے جتنے مرضی ہوٹل ہو۔ تو دنیاوی مال و دولت کا آ جانا صرف یہ رزق میں سے، میں نے کہا یہ بالکل چھوٹا سا جز ہے، اس کو انسان یوٹیلائز کرے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیاوی صحت جو اللہ نے انسان کو زندگی میں دی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کیا دیا ہے؟ جو شخص یہ بات کرے نا اسے کہو جی 1 کروڑ روپے لے دو، اپنی ایک آنکھ نکال کے مجھے دے دو، کوئی دے گا؟ اپنا ایک بازو توڑ کے دے دو۔ تو آپ ذرا 1-1 کروڑ ساروں کے اوپر لگانا شروع کریں، اربوں کے تو آپ خود ہیں۔ اور یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ گن بھی نہیں سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہاں سے اللہ تمہیں رزق دے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت اور آپ کے ایسٹس بڑھ جائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑے بہت ایسٹس ہیں وہ سلامت ہیں۔ کسی ایک میڈیکل کیس کسی گھر کے اندر 1 کروڑ پڑتی بندے کو بھی لا کے زیرو پہ کھڑا کر سکتے۔ آپ کی زندگی میں کئی ایسے کیسز ہوئے ہوں گے جدادیں تک بک جاتی ہیں۔ وہ مجھے واصف علی واصف صاحب کی بات یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں میں وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا تجھ سے کی تھی وہ واپس لے لے، بس یہ دعا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی 25 سال پہلے میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا، میری بیٹی ہی تھی صرف، اور وہ بیٹا میرے گاٹے فٹ ہو گیا، یعنی وہ نشے میں مبتلا ہو گیا، سارا گھر کا مال اس نے بیچ دیا، مجھے کنگال کر دیا۔ تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ اولاد واپس ہی لے لے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ سورہ توبہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ آتا ہے اپنے جو فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہی ان کے لیے عذاب بنا دے، اولاد بھی عذاب بن سکتی۔ اس لیے میں دعا کیا سکھائی گئی ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہماری آنے والی نسلیں پرہیزگار ہوں، ورنہ یہ تو مصیبت بھی گلے پڑ سکتی۔ تو ایک میڈیکل کیس آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتی، ایک بچے کا نافرمان ہونا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتی، اور اس سے بڑی ناکامی تو آخرت کی ناکامی ہے۔ ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی دنیا تو برباد نہ کرے لیکن آخرت برباد کر دے، اس کی وجہ سے آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ تو یہ بھی رزق کی ایک فارم ہے۔ رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے مال پانی کھل جائے، بلکہ مال سبسسٹنس لیول پہ بھی موجود ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے آپ کا مال نہیں نکل رہا۔ ورنہ ایک بندہ 10 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے اور 9 لاکھ روپے اس کا نکل جاتا ہے، کیا فرق پڑا اس کو؟ اس نے کون سا ایسٹ بنا لیا؟ اور جو اذیت گزار رہا ہے وہ لادس، اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ذہنی ٹینشن ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو تو تمہیں یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر نصیب ہوگا اور قناعت نصیب ہو جائے گی، اوپر نہ دیکھو۔ اور پھر بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا تیسری وادی بھی مجھے مل جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، نبی علیہ السلام فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا، باقی جتنا مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے، تو کہتا ہے میرا مال ہے۔ پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک دوست ہی اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے، وہ اس کے اعمال ہیں، باقی جو 2 دوست ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال۔ اب مال ساتھ جاتے ہیں، مال بھی آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن وہ مال جو آپ نے پہلے ہی اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے۔ وہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیا 700 گنا تک کے اللہ تعالیٰ کر کے لوٹائے گا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض دے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو لوٹائے گا۔ دیکھیں کتنا قدردان ہے کہ دیتا اللہ ہے، اور جب اسی کے دیے ہوئے میں سے آپ اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے، اللہ کہتا ہے میں تمہارا مقروض ہوں، تمہیں لوٹاؤں گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی۔
جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ خالی نہیں جاتی، یا تو اس دعا کے عوض جو تم نے مانگا وہ اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے، یا اس سے بہتر یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دیتا ہے، تمہاری کوئی تکلیف ٹال دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے قیامت کے دن کے لیے، اور اس دعا کے ایکویلنٹ تمہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ تو دعا تو بہت ضروری ہے، اللہ کی طرف رجوع لانا ہے۔ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا، فی الوقت اس کی طرف آپ کنسنٹریٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تمہیں وہاں سے رزق ملے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ تو اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر معاملے کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اسی کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، لیکن یہ دیر بھی ہم صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، وہ دیر نہیں ہے، وہ اللہ کا رول ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے کو کس لیول کے اوپر جا کے ایڈریس کرنا ہے۔ 23 سال تک مشرکین عرب کو دیکھیں نا مہلت ملی ہے، کتنے لوگوں نے کہا کہ دیکھو کان پک گئے ہیں ہمیں سنتے ہوئے، نبی علیہ السلام ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں کہ قوم عاد قوم سمود کی طرح تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے، جب وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا۔ اور قرآن پاک میں پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کیا، سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر جلال فرمایا کہ اے نبی تم چاہو تو جاؤ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے ان کی مرضی کا معجزہ انہیں لا کے دکھا دو، ہم اپنے فیصلوں میں یعنی کسی کے پابند نہیں ہیں۔ پھر سورہ آل عمران میں آتا ہے جب غزوہ احد کے موقع پہ نبی علیہ السلام کی زبان سے بددعا نکل گئی خالد ابن ولید کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، قرآن پاک میں اشارتاً اس کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ کسی انسان کا کوئی فیصلہ نہیں۔ تو اب ان آیات کی روشنی میں بزرگ تو کسی کھاتے میں نہیں بنتے، لوگ بزرگوں کو لے کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں یہ بزرگ دعا کریں گے، بزرگ کر دیں گے، بزرگوں نے کیا کرنا ہے؟ یا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے، اللہ تعالیٰ چاہے گرفت فرمائے، اللہ تعالیٰ چاہے ڈھیل دے، اللہ نے ہر کام کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ اسی موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ اس چیز کو اسٹیبلش، وہ اللہ کے ڈیوائن علم میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا غلبہ کروانا ہے۔ جب نہیں کروایا تو 13 سال میں 125 بندے مسلمان ہوئے ہیں، اور اگلے 13 سال کے اندر دونوں سپر پاورز بھی الٹ دی گئی ہیں، دونوں طرف ٹائم پیریڈ تو ایک ہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا۔ عمر اور رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس میں نے بتا دیا نا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے، عمر دراز کر دی جائے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ وہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، تو اسی کو توفیق ملے گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ 60 سال کا تو اب 100 سال پہ مرے، کئی 100 سال کی زندگی پاتے ہیں اور کام چوانی کا بھی نہیں کر کے مرتے، اور بعض لوگ 50 سال میں اتنا کام، امام شافعی کی عمر 55 سال تھی صرف جب فوت ہوئے ہیں، چلو شافعی کو تو چھوڑ دیں، اس سے پہلے آ جائے عمر بن عبدالعزیز 38 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں۔ 38 سال کی عمر میں 3 براعظموں پہ ایسے نقوش چھوڑ گئے ہیں کہ آج دنیا حیران ہے، تو ان کو تو عمر بھی کوئی نہیں ملی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو عمر کتنی ملی ہے، آپ نے اس عمر میں کیا کیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی ٹائم میں اتنی برکت۔ میں اپنے لیے آپ کو بات کرتا ہوں، میں کسی کیا بات کروں، میری زندگی خود اس چیز کا نمونہ ہے۔ آج جب لوگ یہ نہیں کہتے ہیں یار اس نے اتنے ویڈیوز چڑھا دی ہیں، کتنے بیٹھ کے ریکارڈ کرانا رہنا، حالانکہ ہفتے میں ایک ریکارڈ ہوتی ہے، صرف روزانہ ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ آپ اگر یہ کام لے کے چلتے رہے تو سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس۔ تو آج چیزیں آپ دیکھ لیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سامنے، اور یہ حالات اللہ تعالیٰ فیوریبل کرتا ہے۔ میں یقین کریں، میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں، میں جب بھی درس، ابھی آج کا درس میں نے کرنا تھا نا، وہ ہندو کا جواب دینا تھا، تو میں نے پورے ہفتے سے دعائیں شروع کی ہوئی تھی، اللہ زندگی دے دیں، حالات فیوریبل ہو جائیں، ٹرانسفارمر بھی نہ اڑے ہمارا، جنریٹر بھی چلتا رہے، سارے معاملات چلتے رہے، اور فرحان بھائی بھی ٹائم پہ آ جائیں، ٹھیک ہو گیا جی، کالر مائک بھی چل جائے، کیمرے کی بھی بیٹری چارج ہو، ساری چیزیں، یہ میں جو چیزیں میرے اختیار ہوں گا کر کے، یا اللہ تو نے کرمانی ریکارڈنگ، میں تو کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے پورے ریسورسز مینج کر کے بھی اللہ پہ نظر ہوتی ہے، حالانکہ میرے دوستوں کو پتہ ہے میں کتنا وہمی ہوں۔ میرے آفس میں بھی نا، جب سب سے مشکل کوئی ٹاسک میرے والے کیا جاتا ہے اور وہ ہمارے باس کہتے ہیں یار اس کو دے کے تو بھول جاؤ، پھر وہ کام کر کے آپ کو بتائے گا،
تو کیوں میں وہم جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا میں دنیاوی اعتبار سے ہر چیز اس کے حوالے سے مینج کرتا ہوں، لیکن ساتھ مسبب الاسباب پہ نظر ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں نا یہ تو میں اسباب کر رہا ہوں نا، میرے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی این ٹائم یعنی اس کے اوپر فیملی کے اوپر کوئی ایسا ایشو آ سکتا ہے کہ درس کینسل کرنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے نا۔ جس طرح ایک بار یعنی اچانک جو ہے وہ یعنی ہمارا درس کینسل ہو گیا تھا، عثمان بھائی کی والدہ فوت ہو گئی تھی، ہمیں اپنا درس کینسل کرنا پڑا، ایگزیکٹ اسی دن ہی ہو گیا اس طرح۔ تو وہ حالانکہ میرا درس پورا تیار، مسئلہ 41 اس دن ریکارڈ ہونا تھا، کئی سال پہلے کی بات، کس سال کی بات ہے یہ؟ 5 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اپنا ہر چیز مینج کی تھی لیکن اینڈ ٹائم پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ میرے اپنے بھی کئی کلوز ریلیٹیو فوت ہوئے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے اتوار مطلب وہ درس سے 1-2 دن آگے پیچھے ہی ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی معاملات کو سیٹل کر دیا۔ یہ ساری چیزیں سر فیوریبل ہونا پھر تو یہ وہ سوال کی طرف ہوں کہ رشتہ داروں سے اس نے سلوک کریں، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا، عمر میں اضافہ کر دے گا، یعنی برکت ڈال دے گا، تھوڑی چیز بھی کفایت کر دے گی۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں وسلم میری ماں فوت ہوگی، فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کر، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ رزق کے بڑھنے کا ذریعہ، باقی دعا تو ایک ہی ہے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دنیا کے ہر کام کے لیے دعا ہے، رزق کی برکت کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے، لڑائی جھگڑا ختم کرنے، دنیا کی ہر چیز اس میں داخل ہے۔ کیوں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں ہر چیز حسنہ عطا کر دے، بہتر، اور آخرت کی ہر چیز داخل ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں قبر بھی شامل ہے، میدان حشر بھی، میدان عدل بھی، یہ واقعنا عذاب القبر، واقعنا عذاب الحشر، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، وہ آخرت میں داخل ہوگا، اس میں سب کچھ ہے۔ اس میں ایک صحیح مسلم کی حدیث میں بتا دیتا ہوں، ایک صحابی تھے بیماری کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ چڑیا کی طرح ان کا جسم ہو گیا۔ یہ آپ کو دعا والے چیپٹر میں مشکات میں دوسری جلد میں بھی یہ حدیث مل جائے گی صحیح مسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے آئے، آپ نے حالت دیکھی، آپ نے فرمایا وہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ مسئلہ کوئی گمبھیر ہے۔ کیا یا رسول اللہ میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا وہ دنیا میں ہی، نعوذ باللہ من ذالک، اللہم اجرنا من النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے غلطیوں سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ انسان ہی غلطیاں کرتا ہے، اور تو اللہ سے یہ چیز مانگ رہا ہے، اور تیرے اندر ہمت ہے کہ تو آخرت کیا دنیا کا بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے، اور تجھے تو چاہیے تھا تو دعا کرتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وہ دنیا اور آخرت میں، یہ فنیٹک وہ صوفیہ والا کنسیپٹ نہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں گگڑے بن کے رہو اور اس طریقے سے جوئیں بھی ڈلی رہے اور کپڑے بھی اتارے رکھو اور پہنچے ہوئے بزرگ، یہ پتہ لگا کتنے پہنچے نے، ٹھیک ہے۔ تو وہ صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی نا تو چند ہی دنوں میں وہ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس دعا کرنے کی۔ دنیا کی ہر بھلائی، کیوں بندہ نے پیپروں میں پاس ہونا یہ دعا کرے، لیکن صرف دعا میں کوشش بھی کرے گا، کوشش کے بعد دعا کرے، دونوں چیزیں پیرلل میں۔ کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کروا دے نا پھر دعا کچھ نہیں کرتی ہے، یعنی ایک بندہ کہے کہ میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دوں، نہیں، وہ آپ نے اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرا لی ہے۔ آپ کہ جی میں بسم اللہ الذی لا یضر دعا پڑھ لوں اور جا کے میں جناب کوبرا سانپ کے آگے ہاتھ ایسے کر دوں تو سر وڑ لے گا تو ہم چھڑے گا نہیں، کیونکہ آپ نے خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروائی نا۔ جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرواتے ہیں، آپ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے یہ تو نہیں کہ سٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا لیں اور آگے بند کر لیں تو جا کے ٹھوکیں گے سیدھے۔ جب کوئی شخص خود تقدیر غالب کرواتا ہے پھر دعا کچھ نہیں کرتی اس کی، دعا ہے تدبیر کے ساتھ، کیونکہ اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا نا۔ تو یہ ان دعاؤں کا یہ ہوگا کہ جو ناگہان، اسی لیے آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ناگہانی آفت، خود لائی ہوئی آفت نہیں، ناگہانی آفت۔ آپ جا کے سانپ کے بل میں جا کے ہاتھ کو سیڑ دیں اور آپ کے میں نے پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ آپ نے اس دعا کی خود وائلیشن کر دی ہے۔ ناگہانی آفت ٹلے گی، ٹھیک ہو گیا، اور جو آپ اپنے اوپر خود طاری کریں گے وہ نہیں ٹلنے گی، وہ اس طریقے سے نہیں ٹلے گی۔ اس لیے یعنی یہ دعائیں وغیرہ پڑھیں، اس کے بعد تدبیر بھی کیا کریں۔ ویسے ہم باقی معاملات میں کرتے ہیں، کسی شخص نے صرف دعا پڑھ کے اپنا پیٹ نہیں بھرا، نہ پیاس بجھائی ہے، ہمیشہ کھانا بھی کھاتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں اسباب بھی ساتھ رکھیں، ٹھیک ہو گیا۔ وما من دابۃ فی الارض، اور زمین پہ چلنے پھرنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے، الا علی اللہ رزقها، مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ ہمیں تو چند ایک مخلوقات نظر آ رہی ہیں نا جن کا رزق آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اگر آپ کو ویل مچھلی کا رزق بتایا جائے جو پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں
آج بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے. ایک چھوٹی ویل مچھلی بھی ایک وقت کا 500 کلو گوشت کھا جاتی ہے. 500 کلو. اور جو بڑی ویل مچھلی ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں, 30 ہاتھیوں کے برابر بھی ویل مچھلی ہے. اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں, 30 ہاتھی, 30 ان کے برابر ایک ویل مچھلی. اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے. آپ کو تو بس چڑیاں نظر آ جاتی ہیں زیادہ زیادہ, تو کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ یار چڑیوں کا رزق اللہ پورا کر رہا ہے, تو زیادہ زیادہ اتنا ہی دماغ میں رزق آتا ہے. آپ ذرا ان جانوروں کے بارے میں سوچیں, اتنے بڑے بڑے جانور سمندر کے اندر. خشکی میں تو اتنے بڑے جانور ہی نہیں ہیں جتنے پانیوں کے اندر موجود ہے, اور ان تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے. لیکن یہ رزق کی ذمہ داری ہے کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ویل مچھلی کے منہ میں آگے اللہ تعالیٰ کو چیز ڈال دیتا ہے. نہیں, کوشش کرنی پڑتی ہے, انسان کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. کوشش کرو گے رزق ملے گا. پوٹینشلی رزق اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس پلانٹ ارتھ پہ رکھ دی ہے. دیکھیں, آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین میں انرجی کا اتنا بڑا خزانہ موجود ہے تیل کی شکل میں. 1853 میں وہ پہلا کنواں پنسلوینیا میں امریکن سٹیٹ کے اندر دریافت ہوا تھا. کرنل ایڈون نے کیا تھا. اتنی ماشاءاللہ مٹھی داڑھی تھی, ہے کرسچن تھے ویسے وہ. اور عرب ملکوں میں وہ تو 20ویں صدی کے اندر تیل نکلا ہے. 1960 کے قریب جا کے یہ تیل نکلا ہے عرب ملکوں میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ 1300 سال تک سارے بزرگان دین آج عمرے کے لیے جاتے رہے, جو نیچے نگاہ مارتے تھے تو ساتوں زمینیں کراس اور اوپر عرش پہ نگاہ پہنچتی تھی. کسی بزرگ کو تیل نہیں نظر آیا عرب کی سرزمین میں. ایسے بزرگوں سے جان چھڑا سکتے تھے, اتنے تے گئے نہیں ہون گے, تے مکے مدینے تے گئے سن نا, اتوں لنگے نے نا, کسی کو تیل نظر آیا. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے. کھاتے ہیں جانوروں کو, ہم کھاتے ہیں. یہ پورے کا پورا سارا نظام سورج کی وجہ سے, ہواؤں کا چلنا, موسموں کا بدلنا, بادلوں کی شکل میں بارش کا ٹرانسفر ہونا, گلیشیئرز کی فارم میں برف کا وہاں پر برسنا, اور پھر وہ سورج کی طبیعت سے پگھلنا, اوپر دریاؤں کا چلنا, زمین کے نیچے دریاؤں کا چلنا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو اس چیز نے لوگوں کو پھر فتنے میں مبتلا کر دیا کہ جی سائنس نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے, انبیاء تو صرف وعدے کر کے گئے ہیں. لیکن جو اس سائنس کے ذریعے خدا اورینٹڈ ہو جاتے ہیں, انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ کائنات جس نے بنائی ہے تو بنا کے چھوڑ نہیں دی. اس میں جو ہارمنی ہے وہ کلیئر کٹ اشارہ کرتی ہے, ایک مقصد کے تحت بنی ہے, اور وہ مقصد کیا ہے اسے انبیاء بتاتے ہیں. وہ اگر کلیم کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, اس سے نفع اٹھاؤ, یہ حدود اللہ ہیں, انہیں نہیں توڑنا, آخرت کی تیاری کرنی ہے. اس لیے سورۃ الکہف کے حوالے سے جو دجال کا فتنہ جڑا ہوا ہے وہ اس فارم میں ہے, نہ کہ یہ ہے کہ وہ 5 ریڈ ہائفر اسرائیل نے منگوا لی اور ادھر دنیا پریشان ہوگی کہ جی وہ دجال نکلنے والا ہے. کیوں جی, اسرائیل نے 5 وہ سر گائے منگوا لی ہیں. یعنی قرآن و حدیث کوئی نہیں پڑھتا, اسرائیل گائے منگوا لے, ان کو ٹینشن پڑ جاتی ہے دجال کہیں نکل ہی نہ آئے. قرآن و سنت کے اوپر کوئی عقیدہ نہیں ہے. جو کوئی باہر سے بات سنتے ہیں اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ مرکزی ٹاپک ہے. باقی 3 انٹرسٹنگ واقعات ہیں سورۃ الکہف کے اندر, ان کی وجہ سے سورۃ الکہف عوام الناس میں مشہور ہو گئی ہے. اصل جو اس کا مرکزی ٹاپک ہے وہ ہے دنیا کے فتنے کی مذمت اور اس کا علاج, جو دجالی فتنہ ہے. وہ 3 واقعات کون سے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں نے سوال پوچھے تھے 3. نمبر 1, اصحاب الکہف کون ہے اور ان کا کیا واقعہ ہے, وہ بیان ہوا. اسی کی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے. الکہف کہتے ہیں غار کو, کیو کو. غار والوں کا وہ قصہ ہے جو یہاں تفصیل سے بیان ہوا. وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس کے آغاز میں مکمل بیان کریں گے اور اس سے متعلقہ آیات کو کور کریں گے. دوسرا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہ لفظ ہے خضر, ویسے اردو میں ہم خضر بھی بول دیتے ہیں. خضر علیہ السلام کا واقعہ, اس کو صوفیاء نے اپنے حق میں استعمال کیا. اس کے اوپر میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہیں. انشاءاللہ اس قرآن کلاس کے اندر بھی جب وہ
واقعہ آئے گا میں تفصیل سے گفتگو کروں گا. اور تیسرا واقعہ ہے ذوالقرنین بادشاہ کا اور ان کا یاجوج اور ماجوج دو فساد پھیلانے والے قبیلوں کو ایک دیوار کے پیچھے قید کرنے کا. یہ 3 واقعات ہیں. یہ زیادہ مشہور ہیں لیکن اصل چیز جو تھی وہ دجالی فتنہ جس میں مبتلا ہو کر آپ آخرت سے روگردانی کر لیں گے، وہ اس کا مرکزی ٹاپک ہے. وہ آپ کو سٹارٹ میں ہی اندازہ ہو جائے گا، بیچ میں مثالیں بھی آئیں گی اور کنکلوژن بھی اسی کے اوپر جا کر ہوگی انشاءاللہ تعالی. پھر اس سورت کی ایک خصوصیت ہے کہ جو ہماری ٹریڈیشن ہے اسلام کی، اس کے اندر جو الفاظ سلوگنز ہم بولتے ہیں نا، وہ اس سورت کے اندر سارے آ گئے ہیں. مثلا الحمدللہ، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جب بھی کسی نعمت کا ذکر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں الحمدللہ. تو اس سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے. پھر مستقبل میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ورڈ بھی اس سورت میں آئے گا انشاءاللہ. پھر کسی نعمت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور خدشہ ہوتا ہے کہ نظر نہ لگ جائے تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ، جو اللہ نے چاہا. وہ بھی صورت میں آ جائے گا. پھر شیطان کے فتنے سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. تو وہ بھی مختصر شکل میں اس میں آئے گا لا قوت الا باللہ. اس کے علاوہ قرآن حکیم کا سینٹر بھی اسی صورت میں آگے ہو جاتا ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کا وہ ورڈ ہے جو حروف کے اعتبار سے سینٹر ہے قرآن کا، بالکل ایگزیکٹ سینٹر میں ہے یہ ورڈ. حروف کے اعتبار سے آدھا قرآن اس کے شروع میں ہے اور آدھا اس کے بعد ہے، اور سینٹر جو ورڈ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور یہ بھی بالکل سینٹر میں ہو جاتا ہے. یہ لفظ جو ہے اس کا بھی اپنا سینٹر ہے. یہ قرآن حکیم کا سینٹر ہے، اسی لیے آپ کو یہ ورڈ قرآن حکیم کے اندر تھوڑا بڑی شکل میں لکھا ہوا نظر آئے گا کہ یہ سینٹر ہے قرآن حکیم کا. پھر اس میں قصہ آدم اور ابلیس کے اندر جو ایک یونیورسل ٹروتھ تھا وہ صرف قرآن میں یہیں پر آیا ہے. باقی اس کے علاوہ بھی 6 جگہ پہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف میں، سورۃ الحجر میں، سورہ صاد کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ ٹروتھ ریویل کیا کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کی نافرمانی کی. باقی 7 جگہ آپ پڑھ لیں آپ کو یوں ہی لگے گا گویا کہ وہ فرشتہ تھا اور ایسا فرشتہ جس نے نافرمانی کی. یہ ایک واحد مقام ہے قرآن حکیم میں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو قرآن حکیم کی یہ ایمبیگوٹی آپ دوری نہیں کر سکتے تھے. لہذا قرآن کا ایک صفحہ بھی نکال دیا جائے تو یہ کتاب پرفیکٹ نہیں رہے گی. اس میں بھی کوئی ایسی بات موجود ہوگی جو ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہے. پھر اس کے اینڈ پہ جا کے وہ شعراء افاق آیت آئے گی کہ اگر زمین کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنا شروع کریں تو یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، اس کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. بلکہ سورہ لقمان میں تو آیا کہ زمین کے سارے درخت اگر ان کی کلمے بنا لی جائیں اور یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور 7 سمندر اور بھی اس میں شامل کر لیں تب بھی تیرے رب کے کلمات ختم ہونے والے نہیں. اور پھر اس کی آخری جو 2 آیات ہیں وہ 2 قل ہیں. جو میں نے کہا تھا سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیات بھی قل کے ساتھ ہیں، اس کی بھی قل کے ساتھ ہے. اور جو آخری آیت ہے 110 نمبر، وہ مشہور زمانہ آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں ایز اے اسپیشی میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، اسپیشی کی. مرتبے میں تو کوئی فرشتہ بھی رسول اللہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
لیکن آپ کی نوع جو ہے، آپ کی جنس جو ہے وہ انسان تھی. تو اس کے اوپر یہ صورت مکمل ہو جاتی ہے. میں نے آلموسٹ کوئی 40 منٹ تو آپ کے لے لیے ہیں اسی کے اوپر، جس میں سورۃ الکہف کا ایک تعارف بلو پرنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دیا. اب انشاءاللہ تعالی جب جب ہم اسے کور کریں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. آج ہم انشاءاللہ تعالی شروع کی چند آیات کور کریں گے اور اصحاب الکہف کی جو دعا ہے اسی کے اوپر کنکلوڈ کریں گے. اس دعا کو بھی یاد کریں. اور میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں بتایا کہ ہماری دعوت حق کی کامیابی کا راز، جہاں پر سچائی کا بیان ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حضور بار بار یہ دعا مانگنا ہے، ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر کام میں کامیابی کا راستہ تو نکالتا ہے، تو ہمارا مرشد بن جا. یہ اصحاب الکہف نے دعا کی تو اللہ نے ان کے ساتھ وہ کیا جو کسی نبی کے ساتھ بھی نہیں ہوا. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے تھے، اصحاب الکہف 309 سال تک قمری اعتبار سے، اور ہمارے جو شمسی سولر ایئرز ہیں ان کے اعتبار سے 300 سال تک سوئے رہے. اور وہ کوئی نبی بھی نہیں تھے، صحابی بھی نہیں تھے، تابعین بھی نہیں تھے، تبع تابعین تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے علیہ السلام. تو یہ دعا ہے. پہلی 10 آیات جب آپ سورۃ الکہف کی روزانہ پڑھیں گے تو یہ دعا بھی آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گی، کیونکہ 10ویں آیت یہی ہے اس کی. تو اب ہم جلدی جلدی بقیہ کہ جو آلموسٹ کوئی 15 منٹ رہ گئے ہیں اس میں ان آیات کو کور کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے خاص کے اوپر یہ کتاب یعنی قرآن حکیم نازل فرمایا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں چھوڑا، یعنی یہ اتنی واضح دعوت کے ساتھ آئی ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، جو پچھلی صورت میں آیا تھا. ہم نے اسے مقصد کے ساتھ اتارا اور یہ مقصد کے ساتھ نازل ہوئی. ٹیڑھ پن کوئی نہیں ہے، اسٹریٹ فارورڈ باتیں ہیں، اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. سورہ النساء میں آیا کہ قرآن اگر اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر باتیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر پہلے صفحے پر آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میرے بھائی اب آخری صفحے تک یہی آئے گا. آخری صفحے تک یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نہیں آئے گا، ورنہ تو یہ اختلاف ہو جائے گا. قیما لینذر بأسا شدیدا، یہ ایسی عدل پر قائم رہنے والی کتاب ہے کہ جو سخت عذاب سے ڈرانے والی ہے. عذاب کون سا؟ آخرت کا. ظاہر ہے نافرمانوں کے لیے آخرت کے عذاب کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے، اور ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی آیا گیا. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب سخت آنے والا ہے، آخرت کی جواب دہی. اللہم اجرنا من النار، آمین. ویبشر المؤمنین، اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے. یہ ساتھ ہی آ گیا، یعنی ڈر سنانا ہے اہل ایمان کو بھی لیکن نافرمانوں کو بالخصوص کہ اپنا قبلہ درست کر لو. اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، اور یہ اہل ایمان وہ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے. ہاں، دودھ پینے والے مجنو نہیں بلکہ اعمال کرنے والے لوگ، اللہ کو ماننے والے نہیں، اللہ کی ماننے والے بھی. کو ماننا بھی ضروری ہے اور کی ماننا بھی ضروری ہے. ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ہے بہت ہی بڑا اجر، بہترین اجر قیامت کے دن. پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے. تو اب یہ فکر آخرت کی بات ہو رہی ہے نا، یہ دجالی فتنے کے اگینسٹ دنیا کے فتنے کی آگاہی کہ آپ نے دنیا کی زندگی میں ڈوب نہیں جانا، آخرت اورینٹڈ رہنا ہے.
دیکھ لیں اس کی جڑ شروع کی آیات میں ہی آ گئی ہے، اب مزید آگے آئے گی بات. ماکثین فیہ ابدا، اور وہ جنت ایسی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کتاب ڈر سناتی ہے بالخصوص ان لوگوں کو بھی کہ جنہوں نے شرک اس لیول کا کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا. نعوذ باللہ. اسپیسیفکلی ظاہر ہے یہ مشرکین عرب کے بارے میں ہے، مکی صورت ہے. وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. کرسچنز کے اندر بھی جو غلو کرنے والے تھے وہ بیگاٹن سن کہتے تھے عیسیٰ ابن مریم کو، اگرچہ آج کے کرسچن اس سے دستبردار ہو چکے ہیں. کنگ جیمز ورژن جو اس وقت انجیل کا پوری دنیا میں چل رہا ہے، اس میں سے انہوں نے بیگاٹن ورڈ جو ہے نکال دیا ہے، اور اب وہ وہی عقیدہ اپنی اس انجیل میں یا نیو ٹیسٹمنٹ میں مانے ہوئے ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے. ہم مانتے ہیں کہ اگلی الہامی کتابوں میں انبیاء کو، ان کے ماننے والوں کو اللہ کے بیٹے کہا گیا. یہ بیٹا ولد والا نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جیسے ایک باپ پرورش کرتا ہے نا اپنی اولاد کی، اس طرح اللہ اپنی مخلوق کی پرورش کرتا ہے. پھر اردو میں تو ہم یہاں تک بولتے ہیں جی اس سال 20 لاکھ فرزندان توحید نے حاج ادا کیا. توحید کے فرزند کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہی ہے ابناء اللہ، اللہ کے چہیتے، اللہ کے بیٹے. یہ ولد کی فارم میں نہیں ہے. بہرحال خصوصاً ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، ڈر سنانے والی یہ کتاب ہے. چاہے وہ بت پرست ہو، چاہے وہ کرسچن ہو. جوز تو اب بالکل اس سے ہٹ چکے ہیں. ان کا ایک گروہ تھا کسی زمانے میں جو حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا تھا. جوز تو اس وقت بالکل اسی توحید کے اوپر ہیں جو مسلمانوں والی توحید ہے، اور وہ اتنے اپ رائٹ ہیں اس معاملے میں. ان کے جو ربی ہیں ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہیں. ان سے جب پوچھا گیا کہ مسلمان جس خدا کی عبادت کرتے ہیں یہ خدا کون سا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ وہی خدا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. مسلمان بھی ایک خدا کے ماننے والے ہیں، اور وہ کرسچن سے ہم سے زیادہ نفرت کرتے ہیں اس وقت جو جیوز ہیں. اور یہ جیوز میں زائنسٹ نہیں کہہ رہا، زائنسٹ جو ہیں وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. یہ وہ والے جیوز جنہوں نے لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ انہوں نے ہیٹ وہ کالے کلر کے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، اگر آپ کو نہ بتایا جائے تو لگتا ہے وہ اہل حدیث ہی ہیں. یہ وہ والے جیوز، اور وہ اتنی حقارت سے کرسچنز کو ڈیل کرتے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے ایک انسان کو رب مان لیا. تو یہ کوئی میں یہودیوں کے فضائل نہیں سنا رہا، آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت کی گراؤنڈ ریالٹی ہے. لہٰذا قرآن سے ریلیٹ کرتے وقت یہ چیز آپ نے خیال رکھنی ہے کہ بدعات وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہیں. اس وقت جو یہودی ہیں ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. ہاں کرسچنز میں جو کیتھولک ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور واقعی وہ 3 in 1 کہتے ہیں. اور پروٹیسٹنٹ تو بالکل ننگی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہے. ان اللہ هو المسیح ابن مریم، نعوذ باللہ من ذالک. تو ڈر سنانے کے لیے جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یعنی کوئی کتابی بات نہیں کر رہے، بس ان کی وشفل تھنکنگ ہے. جس طرح مسلمانوں نے بھی نور من نور اللہ کا عقیدہ نکال لیا. آپ کوئی بات کرتا ہے اسے گستاخ رسول کہتے ہیں. کرسچن بھی اسے گستاخ عیسیٰ سمجھتے ہیں، گستاخ یسوع سمجھتے ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ وہ انسان تھے، وہ کھانا کھانے کے محتاج تھے، وہ ٹوائلٹ جاتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ تو توہین کر رہے ہیں. وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا. یعنی یہ بھی گمراہ، ان کے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنا بڑا جملہ ہے جو ان کی منہ سے نکل رہا ہے. ان یقولون الا کذبا، یہ تو نہیں بول رہے مگر صراحتاً ایک جھوٹ. یہاں تو اسی پر ہی اکتفا کیا گیا ہے. سورہ مریم میں آگے چل کر آئے گا، قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا چنا. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو وہ پھٹ جاتے کہ اتنی بڑی گالی
اللہ کو یہ دے رہے ہیں کہ رحمان نے بیٹا جنا. اب وہ مشہور زمانہ آیت آ گئی نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں, ان کو دعوت حق دیتے ہوئے, ان کے پیچھے پڑتے ہوئے کہ یہ حق قبول کر لیں. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, کہ یہ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے, آپ کف افسوس ملتے ہوئے کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ نے دعوت کا کام کر دیا, دل آپ کسی کا نہیں بدل سکتے جب تک وہ خود حق قبول نہیں کرتا, اور جب خود قبول کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی دے دے گا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی, جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اللہ کسے دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم ہدایت کے دروازے کھولیں گے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے. آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے, جہنم میں جس نے جانا ہے وہ جائے, آپ نے اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. اے نبی, قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی, یہ تو نصیحت ہے جو قبول کرنا چاہے. سیذکر من یخشی, نصیحت اسے کریں جو ڈرتا ہے اللہ کی دھمکی سے. ویتجنبها الاشقى, اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے چھوڑ دیں, اسے ہم بڑی آگ کے اوپر پیش کریں گے جس میں وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, آپ نے ڈر اسے سنانا ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے, قرآن کے ذریعے اسے ڈر سنائے, بس باقی وہ چھوڑ دے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. بے شک ہم نے زمین پہ جتنی بھی آسائش کی زینت کی چیزیں بنائی ہیں نا, تو یہ صرف اس لیے کہ تاکہ ہم آزمائیں تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. یہ وہ دنیا کا فتنہ, اس زینت میں ڈوب نہیں جانا, یہ دجالی فتنہ ہے, بچ کے رہنا. ایسا نہ ہو کہ اپنی آخرت برباد کر بیٹھو. یہ جو تمہیں رونق نظر آ رہی ہے دنیا کی, سائنس کی برکت سے یا اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان کا جو جائز یوز ہے وہ تو درست, لیکن اس میں ڈوب کر آخرت سے غافل نہیں ہونا. یہ ہم نے ساری رونق اس لیے لگائی ہے تاکہ آزمائیں تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہاں پر آیا کہ زندگی اور موت کا یہ جو نظام پیدا کیا اس لیے تاکہ جانچے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے. پھر سورہ ہود میں آیا کہ زمین و آسمان کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں جانچا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سیریس لیا ہوا ہے ہمیں, اور ہم نے سب سے زیادہ نان سیریس لیا ہوا ہے گاڈ کو. کتنی حیران کن بات ہے. پوری کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے اور انسان اللہ کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں اور انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے. یہاں پر آئے یہ جتنی رونقیں نظر آ رہی ہیں نا, یہ اس لیے تاکہ تمہیں جانچا جائے کہ ان رونقوں میں ڈوب کے ہم سے غافل تو نہیں ہو جاتے. ہم اپنے پیغمبروں کو بھیج رہے ہیں, یہ کتاب بھیجی ہے, یہ تمہاری آزمائش ہے. رہنا اسی دنیا میں ہے, ہاں رہبانیت اختیار نہیں کرنی, پتے پہن کے جنگلوں میں نہیں جانا, یہیں پر رہنا ہے. بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے ہیں, ماں باپ کے حقوق پورے کرنے ہیں. یہ تمہارا امتحان ہے, امتحان سے بھاگ کر نہیں جانا. یہ رونق تمہارا امتحان ہے. اولاد اور مال کو بھی فتنہ کہا گیا ہے قرآن میں, بیویاں بھی فتنہ ہے, یعنی آزمائش. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اور بے شک ایک وہ وقت آنے والا ہے کہ جو کچھ زمین کے اوپر ہے اسے ہم بالکل فلیٹ کر دیں گے, چورا چورا کر دیں گے. یعنی یہ ساری زینت ختم ہو جائے گی. آخرت کا دن, قیامت کا دن, سب کچھ ختم, ساری رونقیں ختم. پھر آخرت شروع ہوگی. ہاں, پھر ہوگا وہ یوم التغابن, ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. جیتا وہ جو اس دن جیت گیا, اور ہارا وہ جو اس دن ہار گیا. اللہ نے کہا یہ ساری رونقیں دیکھ رہے ہو, یہ ختم ہو جائیں گی, کچھ بھی نہیں رہے گا, فلیٹ زمین ہو جائے گی.
یہاں پر یہ ٹاپک مکمل ہوا دنیا پرستی کی مذمت کا. اب آیت نمبر 9 سے اصحاب الکہف کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ اصحاب الکہف اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, تم یہ سمجھتے ہو, جبکہ اللہ کے ہاں تو یہ ایک معمولی چیز ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم